الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تذکیر بالقرآن کے سلسلے میں جو ہم ہفتہ وار سیشن کرتے ہیں وہ آج ہے ہمارا، اور اس سیشن میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے 46 تک کا جو ہے اس کی ترجمہ ہم کر چکے ہیں، اس کی تفسیر کریں گے اور کس طریقے سے ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنی روزمرہ زندگی پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ہم نے دورہ قرآن شروع کیا تھا کئی مہینوں پہلے، تو اس میں جیسے پہلے ہم نے تعین کر لیا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے اس دورہ قرآن کو لے کے چلنا ہے۔ اس میں اصل محور جو ہے وہ تذکیر بالقرآن ہے، یعنی کہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا، اور یہ یعنی یاد دہانی، اور اس میں جو آیات کے معنی پہ غور کیا ہے، اس پہلے آیات کو سمجھنے کے لیے جو ہے عربی صرف و نحو اور اس لفظ بلفظ معنی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے اس کو سمجھتے ہیں، اور پھر آیت کو سمجھنے کے بعد جو ہے وہ اس سے کیا سبق اور نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ تعین کر کے ہم نے 2 مرحلے اپنے ٹھہرا لیے تھے، کہ ایک تفہیم کا مرحلہ اور ایک تذکیر کا مرحلہ۔ تفہیم کے مرحلے میں یہ کہ ہم سب سے پہلے گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں، جو الفاظ آ رہے ہیں آیات میں اس کے صرف دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے ورڈ ٹو ورڈ جو جتنے الفاظ اس آیت میں اہم ہوتے ہیں ان کو ڈکشنری سے دیکھنے کے بعد پھر ایک ترجمے پر منتج ہوتا ہے یہ سارا عمل۔ اور اس کے بعد ترجمہ جب ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے آیت کا ترجمہ، تو پھر ہم اس کو اس کے پس منظر میں، تاریخی پس منظر میں اور آیات کے پس منظر میں دیکھتے ہیں، اور پھر جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ سبق اور نصیحت حاصل کرنے کا اور اس کو اپلائی کرنے کا ہوتا ہے۔ تو تفہیم کا مرحلہ ہم پہلے کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آیات 40 سے 46 تک یہ آیات جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے جو خطاب ہے سورہ بقرہ میں اس کے حوالے سے ہیں۔ اصل میں آیت نمبر 40 سے جو ہے وہ بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوتا ہے، اس بنی اسرائیل سے خطاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ بہت آگے تک جاتا ہے۔ تو آج کا جو سیشن ہے وہ دوسرا تذکیر کے سلسلے میں دوسرا مرحلہ ہے جو کہ ہم ان آیات کے لیے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے کچھ کچھ اسٹیپس ہیں جو میں نے کہا کہ ایک جگہ لکھ لوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کیا کیا اسٹیپس ہم نے فالو کرنے ہیں۔ تو آیات کو سمجھنے کے لیے جو اسٹیپس فالو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے میں اسی سیشن میں بتا دوں تاکہ ہم آگے بھی یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان پہلوؤں سے آیات کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ گرامر، سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ اعراب آتا ہے عربک میں، گرامر انالیسس، پھر اس کے بعد اس کا صرف بھی ظاہر صرف ورڈ مورفالوجی ہے، کون سا صیغہ ہے، کون سے باب سے آ رہا ہے۔ پھر جب ہمیں باب پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم ڈکشنری سے جو ہے اسے دیکھتے ہیں، عربی مختلف لغات سے دیکھتے ہیں کہ اس باب سے کیونکہ یہ لفظ آ رہا ہے اور یہ صیغہ ہے تو اس کا کیا معنی ہوں گے۔ تو وہ کرنے کے بعد یہ پروسیس کرنے کے بعد ہم پھر ایک ترجمے پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں یہ ترجمہ، اس آیت کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، اور ترجمے کے لیے بھی مختلف جو قرآن کی ویب سائٹ ہیں ان سے ہم مدد لیتے ہیں تاکہ ایک اسٹینڈرڈ ترجمہ جو ہے وہ آئے تذکیر.net اور قرآن ہائب۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے
پھر ترجمہ تو آ گیا، لیکن آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے کن حالات میں، کن واقعات یا کس کس تاریخی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں، وہ بہت امپورٹنٹ، وہ بہت میٹر کرتا ہے آیت کو سمجھنے کے لیے۔ تو شان نزول کا معلوم ہونا، اگر ہر ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آیت کا شان نزول ہو، لیکن جب اس کا ایک زمانہ تعین ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہ آیات آئی ہیں، تو اس زمانے کے حالات کے حساب سے آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ آیات جو ہیں وہ کس سورہ میں ہیں، ان سے پہلے کیا آیات ہیں، یہ جو ریفرنس ٹو دا کانٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس سے اوپر کیا آیات آئی ہیں، اور مزید نیچے اگر جائیں اس سورہ میں تو اس سے نیچے کیا آیات آئی ہیں، تو وہ بھی آیت کو سمجھنے کے لیے جو قضیہ چل رہا ہے، جو معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے اس صورت میں، وہ تو یہ حوالہ بھی جو ہے وہ اہم ہوتا ہے کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے۔ پھر یہ کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مخاطب کون ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ آیات کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی تاریخی واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی کیریکٹر ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مخاطب ہیں، تو اس آیت کے جو الفاظ ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقول القول ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو کہ وہ فرعون سے کہہ رہے ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ فرعون بات کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا ہے، تو اس میں جو الفاظ ہیں یا جملہ ہے، آیت کے الفاظ ہیں، وہ فرعون کے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو یہ اس بات کا تعین کہ وہ جو الفاظ ہم دیکھ رہے ہیں آیت میں، وہ کون ادا کر رہا ہے، کس کے الفاظ ہیں، اور اس میں مخاطب کون ہے، آڈینس کون ہے، تو یہ اس بات کا بھی تعین ضروری ہے۔ پھر جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس آیت کو ہم اس پس منظر میں، جس وقت کہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اولین دور میں، اولین مخاطبین کے ساتھ، اس وقت کیا معنی اور مطالب ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ ایک اسٹیپ ہے۔ اور پھر یہ کہ ظاہر ہے قرآن پاک کی تعلیمات، ہدایت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ آخری صحیفہ ہے ہمارے پاس، تو یہ اس کی جو تعلیمات، جو آیات ہمیں ہدایت دے رہی ہیں، وہ اس کے معنی اور مطالب آج کے دور میں کیا ہم اخذ کر سکتے ہیں، یہ وہی سیم آیت آج کے زمانے میں کس طریقے سے سمجھی جائیں گی اور کیسے اپلائی کریں گے، اور پھر ان آیات میں سے وہی عمل کے نصیحت اخذ کرنا اور اس کو زندگی پر اپلائی کرنا۔ تو یہ کچھ اقدام ہیں، کچھ سٹیپس ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں، وہی اقدام جو ہیں وہ اردو میں یہاں پہ الگ سے میں نے لکھے ہوئے، تاکہ ایک لسٹ ہمارے سامنے رہے۔ ہم اب تک جو ہے، جو ہم نے آیت نمبر 40 سے لے کے 46 تک پچھلے کچھ ہفتوں میں جو ہمارے سیشن ہوئے ہیں، ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کے 46 تک ہم یہ 4 سٹیپس کر چکے ہیں۔ گرامر، نحوی تحلیل بلحاظ صرف، جو صرف ہم کرتے ہیں، اور ورڈ ٹو ورڈ ڈکشنری سے جو دیکھتے ہیں، اور ترجمہ، یہ ہم کر چکے ہیں، ہم 6 آیات کا۔ اب ہم جو نیکسٹ ہمارا اسٹیپ ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں شان نزول۔ شان نزول دیکھیں گے، زمانے نزول دیکھیں گے۔ شان نزول ہر آیت یا آیت کے جو گروپس ہیں، جیسے آج ہم 7 آیات کا کر رہے ہیں نا، تو آیات کے گروپس، ہر آیات کے گروپ کا شان نزول معلوم ہونا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری کی پوری جو سورہ بقرہ ہے، اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی شان نزول ہوگا، کیونکہ کچھ اس کی شروع کی آیات جو ہیں وہ مدنی دور کے شروع میں بالکل نازل ہوئی ہیں، اور مدنی دور جو ہے وہ تقریباً 10 سال پہ محیط ہے، تو کچھ آیات جو ہیں وہ شروع کے دور میں نازل ہوئی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں آخر کے دور میں، اسپیشلی جو سود کے متعلق آیات ہیں۔
تو ہر آیت کا شان نزول تو نہیں، لیکن ہاں زمان نزول ہمیں پتہ ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ مدینہ منورہ میں جو آڈینس تھی، جو لوگ تھے جن سے جو لوگ قرآن پاک کے مخاطبین تھے اس وقت، وہ ڈیفرنٹ تھے، وہ ظاہر ہے۔ تو یہ ہم ادھر اس حوالے سے ہم جاتے ہیں، جو ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے تعارف، سورہ بقرہ کا تعارف کیا تھا۔ ایک منٹ، یہ بیچ میں یہ سارے وہ ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ 40 41 اور یہ پوری وہ آیات جو ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے سورہ بقرہ کے تعارف کے سلسلے میں ہم نے یہ بات پہلے کی تھی کہ جو سورہ بقرہ ہے وہ مدنی دور کی سورہ ہے، اور اس کا بیشتر حصہ جو ہے، شروع کا بیشتر حصہ جو ہے وہ مدنی دور کے شروع کے سالوں میں نازل ہوا ہے، اور کچھ حصہ، آخر کا کچھ حصہ جو ہے وہ مدنی دور کے آخری حصے میں نازل ہوا ہے، صرف علاوہ 2 آیات کے، وہ 2 آیات جو کہ سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں ہیں، اور وہ ہم پڑھتے ہیں رات کو سونے سے پہلے، پڑھنی چاہیے۔ تو وہ آیات جو ہیں وہ واقع معراج کے موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ زمان نزول کا تعین تو ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ جو مکی دور کی آیات تھی، مکی دور کی سورت تھی، ان کا جو ان میں جو روئے سخن تھا، وہ ان کے جو آڈینس تھے وہ مکہ کے لوگ تھے، اور یہاں پہ جو ہے وہ مدنی سورہ میں جو ہے، مدنی سورہ میں مدینہ کے لوگوں سے جو ہے وہ اس کا پس منظر، ان سورہ کا پس منظر جو ہے وہ مدنی زندگی ہے۔ تو جو مکی سورہ ہیں اس میں ہمیں جو موضوع ملتے ہیں وہ زیادہ تر عقائد سے متعلق ہیں، کیونکہ وہاں پہ مشرکین مکہ جو تھے وہ مشرک تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو زیادہ تر جو ہمیں مکی سورہ میں جو موضوع ملتے ہیں وہ توحید سے متعلق ملتے ہیں، عقیدہ آخرت سے متعلق ملتے ہیں، قیامت کیسے برپا ہوگی اور دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، اس جو حیات بعد الموت ہے اس کے متعلق ملتے ہیں۔ جبکہ یہ جو مدنی دور میں جو سورہ نازل ہوئی ہیں، اس میں کیونکہ دیکھیے جب ہجرت ہو گئی، صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ، تو یہاں پہ ایک طریقے سے ایک معاشرے کی بنیاد ہو رہی تھی۔ تو مدنی سورہ میں ہمیں معاشرتی مسائل کے متعلق احکام ملتے ہیں جو معاشرے پہ اپلائی ہوتے ہیں، سوسائٹی کے متعلق کہ سوسائٹی کیسے اسٹیبلش ہوگی، اس میں معاشی معاملات اور دوسرے معاملات، اخلاقی معاملات، تو وہ موضوعات ہمیں مدنی لائف میں ملتے ہیں۔ تو اس طریقے سے زمان نزول کے حساب سے ہمیں وہ آیات بھی اسی لحاظ سے ملتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو یہاں پہ یہود کے قبائل جو تھے وہ پہلے سے موجود تھے، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، کیونکہ وہ تورات کو پڑھتے تھے، جانتے تھے اور علم رکھتے تھے تورات کا، ان کے جو علماء تھے وہ علم رکھتے تھے اور لوگ بھی جانتے تھے۔ اچھا، دوسرے یہ کہ ہم جب سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ لوگ پہلے سے، بہت پہلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے سے ایک طریقے سے انتظار کی کیفیت میں تھے، کیونکہ یہ جانتے تھے پیشن گوئی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی، وہ پہلے سے تورات اور انجیل میں موجود ہے، تو یہ جانتے تھے کہ ایک رسول آئے گا، اور بلکہ آپ سیرت النبوی میں یہ بھی ہے کہ یعنی کہ جو تاریخ اس زمانے کی ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ بہت زیادہ، جیسے
مہارت رکھتے تھے جنگ و جدل میں، جنگ کا جو ایک شعبہ ہے اس میں مہارت رکھتے تھے، اور وہ جو مدینہ منورہ کے کی طرف جو لوگ رہتے تھے، یعنی کہ یہود کے قبائل، ان کو کہتے تھے کہ جیسے وہ ان میں یہ مہارت نہیں ہے، تو وہ جیسے اپنی بڑائی بیان کرتے تھے کہ ہم تو تم پہ غلبہ پا لیں گے، تو وہ وہاں سے جواب یہ آتا تھا کہ ہم ایک رسول کو آنے دو، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے، یعنی کہ ایک طریقے سے وہ انتظار کی کیفیت میں تھے کہ ایک رسول مبعوث ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ تاریخی پس منظر ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کچھ مورخ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 قبائل کئی صدیوں پہلے مدینہ منورہ میں اسی جگہ پہ یثرب، اسی جگہ پہ آ کے جو ہے انہوں نے سکونت اختیار کی ہے، اور وہ شاید اس کے پیچھے پس منظر یہی ہے کہ وہ انتظار میں تھے کہ اس زمین، کھجوروں والی زمین کی طرف جو ہے وہ نبی مبعوث ہوں گے۔ دوسری جو ایویڈنس ملتی ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے اس سے ملتی ہے۔ اب وہ حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ تو ایران کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور ان کو جو راہ دکھائی تھی وہ تو عیسائی راہب تھے، جو خود تو حضرت سلمان فارسی زرتشت ان کی فیملی تھی، لیکن وہ وہاں پہ جو قریب میں ایک چرچ تھا وہاں جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ عیسائی راہب نے ان کو بتایا کہ فلاں زمین کی طرف جاؤ، اور اگر تمہیں حق کی تلاش ہے تو فلاں زمین کی طرف جاؤ، اور وہاں ایک نبی آنے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جن کے پاس علم تھا، تورات کا، انجیل کا علم تھا، وہ واقعی اس انتظار میں تھے ان پیشن گوئیوں کی وجہ سے جو کہ ان کتابوں میں موجود ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے پس منظر ہے ان آیات کا، یہ جو آیات سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، کہ اس میں جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے بول رہے ہیں، تو یہ پس منظر ہے کہ وہ تو پہلے سے جانتے تھے کیونکہ ان کے پاس تورات کا علم تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، شان نزول کے حوالے سے یہ کہ پس منظر یہی ہے، مدنی زندگی ہے، اور وہاں پہ قبائل ہیں مدینہ منورہ میں، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہ بھی رہے ہیں، اور پہلے ہی سال جو ہجرت کے بعد پہلے ہی سال ان کے درمیان معاہدہ بھی ہوا ہے، میثاق مدینہ بھی ہوا ہے، تو وہ آپس میں جیسے ہیں قریب، اور وہ آیات کو سنتے بھی ہیں۔ ابھی انہوں نے جیسے جو لوگ ایمان نہیں بھی لائے ہیں اور یہودی ہیں، لیکن وہ وہیں رہے ہیں، اور آیات جو صحابہ اکرام پڑھتے ہیں تو وہ بھی سنتے ہیں۔ تو یہ خطاب جو ہے اس میں وہ اہل کتاب سے جو کہ یہودی تھے اس بستی میں ان سے ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اب یہ تو تاریخی پس منظر ہو گیا، اب وہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے بارے میں جو کہا تھا، جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم آیات کے اوپر جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کیا آیات آئی ہیں، ان سے نیچے ان کے بعد کیا آیات آئی ہیں، تو وہ دیکھنے کے لیے ہم گوگل ڈاکس کی طرف چلتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ دوبارہ اپلوڈ ہوگا یہ پورا ڈاک، ایک منٹ میں پاز کر دیتے ہیں ریکارڈ۔ تو جیسے جو آیات آ رہی ہیں، ابھی ہم زیادہ آگے نہیں گئے ہیں، سورہ بقرہ میں 40 آیات ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں 40 سے 46 آیات۔ تو شروع کی 5 آیات میں جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک تو یہ بتایا کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے بعد شروع کی 5 آیات میں ان لوگوں کی خصوصیات بتائیں جو کہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہدایت پائیں گے اور
اصل کامیاب وہی لوگ ہیں۔ پھر ان لوگوں کے متعلق بتایا کہ جو اتنے لمبے عرصے، یعنی کہ 13 سال مکی دور اور مدنی دور کے بھی شروع کے سال، اتنے عرصے کی تبلیغ اور کے باوجود اور اسلام کی دعوت کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، تو ان کے متعلق 6 اور 7 آیات ہے۔ اور پھر یہ جیسا کہ یہ جو سورہ بقرہ کا نزول ہے یہ مدینہ میں ہوا ہے، اور مدینہ میں جو ظاہر ہے ڈفرینٹ کمیونٹی ہے، اس کا جو وہاں پہ جو اسٹرکچر ہے، وہاں پہ جو پاپولیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں جو ہے مشرکین تھے، ان کی جو مخالفت تھی بالکل کھلم کھلا تھی، سامنے تھی۔ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تو یہاں پہ ایک منافقین کا ایلیمنٹ آیا، اور ان کے منافقین کا ایلیمنٹ آیا تو ان کے متعلق آیات ہیں، آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک، اور یہ الحمدللہ ہم کرتے چلے آئے ہیں۔ اگر آپ ویڈیوز فالو کر رہے ہیں تو اس میں یہ موجود ہیں، ان کے متعلق یہ ان کی ترجمہ تفسیر سب موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد 21ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت، یہ پہلے تو تین طریقے کے لوگوں کو ڈیفائن کیا۔ ایک وہ جو کہ اس کو دعوت کو قبول کر لیں گے، قرآن پاک پہ عمل کریں گے، ایک وہ جو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور تیسرا وہ گروپ جو کہ بظاہر تو اس کو تھامے ہوئے ہے، ایمان بظاہر تو ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن اصل میں وہ منافق ہیں۔ تو یہ 8 سے لے کے 20 تک ان کے متعلق ہے۔ اس کے بعد 21ویں آیت سے ہمیں ایک یہ تاثر ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانیت سے مخاطب ہیں۔ یا ایھا الناس سے یہ آیت شروع ہوتی ہے کہ اے انسانوں، عبادت اختیار کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، اور اس میں جو ہیں وہ کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، زمین میں، آسمان میں 7 آسمان بنائے، کس طریقے سے اس میں بیان ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اور اس میں وہ بھی آیات ہیں جو عہد لیا گیا ہے تمام ارواح سے، تو وہ ان چیزوں کا بیان ہے۔ تو 21 سے 29 تک یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے 29ویں آیت کے بعد جو 30ویں آیت ہے، اس پہلے جیسے زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں آیات آ گئی، زمین اور آسمان کی تخلیق کی آیات کے بعد فوراً حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق آیات آئیں، وہ بھی الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ اور اس آیت کے آخر میں جیسے جب حضرت آدم اور حوا کو زمین پہ جب بھیجا گیا، اتارا گیا، اور ان کو ہدایت کی کہ اپنے یہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو فاما یاتینکم، تو جب بھی میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے لیے ڈائریکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں سب کو باور کرا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آئیں گے، ہدایت لے کے آئیں گے، جس کسی نے بھی ان انبیاء کی پیروی کی، ہدایت اختیار کی، تو اس کو نہ خوف ہوگا اور نہ حزن سے دوچار ہوں گے آخرت میں۔ تو یہ جو بات ہے یہ پہلے آیت نمبر 38 میں بیان ہو گئی، اور یہی تعلیم ہے، یہی ہدایت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دور میں سب لوگوں کو دی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ رہی تھی، یہ تمام انبیاء نے دی۔ حضرت ابراہیم، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے فوراً آیت نمبر 40 سے جو ہے یہ دیکھیے شروع ہو رہے ہیں آیت یا بنی اسرائیل، تو ایک ٹرانزیشن ہے۔ پہلے 30 سے لے کے 39 آیت تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ہے، اور پھر یہ بتایا کہ پیغمبر آئیں گے،
ان کی ہدایت کی پیروی ہر انسان کے لیے ضروری ہے آخرت میں فلاح پانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک ٹرانزیشن ہے کہ اب بنی اسرائیل سے خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم آیات اب پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہیں، جیسے تاریخی حوالے سے دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان سے جو نسل چلی ہے، جو امت بنی ہے، اور اس میں اور لوگ بھی شامل ہوتے رہے، تو وہ نسل جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اور ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں نازل کی، ہم جیسے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور تاریخی حوالے سے جانتے ہیں۔ ان کو منہ و سلویٰ دی گئی، ان کو 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے عطا کیے گئے اور بہت سی انعامات دیے گئے۔ تو یہ جو ہے ان کو دیے گئے۔ اب اس میں دیکھیے مخاطب دیکھ لیں، جو نیکسٹ اسٹیپ ہے مخاطب اور مخاطب، اس میں ظاہر ہے یہ آیات جو ہیں یہ پوری کی پوری یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے وہ پہنچ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو سنا رہے ہیں یہ آیات۔ تو یہ اس میں اولین مخاطب اس وقت مدنی سورہ ہے، وہاں پہ جو ہے سب سے پہلے تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو وہ آیات سنائیں گے نزول کے بعد، اور پھر صحابہ اکرام یہ آیات جو ہے تلاوت کریں گے، اور ان کے ساتھ جو اور لوگ ہیں وہ سنیں گے۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اب یہ جب آیات سنیں گے تو وہ اس کے مخاطب ہیں، جو وہاں پہ رہ رہے ہیں قبائل، وہ اس کے مخاطب ہیں، اور ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی نسل، جو تمہاری نسل چل رہی ہے پچھلے 2000 سال سے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو کتنی اہمیت دی، فضیلت دی دنیا والوں پہ، اور تم پہ انعام و اکرام کیا، اور اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد لیا ان سے عہد لیا کہ وہ اللہ جو توریت میں احکام ہیں اس کی پیروی کریں گے، اور جو انبیاء آتے جائیں گے ان پہ ایمان لائیں گے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، اور وہ بار بار اس عہد سے پھر جاتے تھے۔ وہ 2000 سال کی جو ان کی ہسٹری ہے اس میں وہ بار بار پھر جاتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ ہدایت کی پیروی نہیں کرتے تھے بلکہ کئی انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کر دیا، ناحق قتل کر دیا۔ اور پھر آخر میں اگر دیکھیں تو یہودی بائی ڈیفینیشن جو ہیں، وہ جیوز جو ہیں وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اور ان سے پہلے کے انبیاء پہ یقین رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور ان کے بعد جو بنی اسرائیل میں انبیاء آئے ہیں ان پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، ورنہ تو وہ تو پھر عیسائی ہو جاتے نا، اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آتے تو وہ عیسائی ہو جاتے، اور اگر وہ حضرت عیسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں پہ ایمان لے آتے، جو آخر کے انبیاء ہیں دونوں پہ ایمان لے آتے، تو پھر تو وہ مسلمان ہو جاتے۔ وہ یہودی اسی لیے ہیں کہ انہوں نے آخر کے 2 رسولوں پہ، جو کہ صاحب کتاب تھے، انجیل اور قرآن، آخر کے 2 رسولوں پہ جو نازل ہوئی ہے ان کا انکار کیا ہے، تو انہوں نے عہد سے بے عہدی اختیار کی ہے، جو عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا تھا اس سے بے عہدی اختیار کی ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ اور ایمان لاؤ جو کہ میں نے نازل کیا۔ یہاں پہ ترجمے کے ساتھ چلتے ہیں جو سلائیڈ کے تھرو، ایک منٹ، سوری، اس کو میں پہلے دیکھ لوں کہ ترجمے والی آیات ہیں کہاں۔
ایسا نہ ہو کہ وہ اوپر ہوں سلائڈس. ہاں یہ اوپر ہیں سلائڈس یہاں سے. تو یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہ مان کے، جبکہ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کے متعلق پیشن گوئی جو ہے وہ ان کی کتابوں میں موجود تھی، اس کے باوجود اس کا انکار کر کے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا. تو وہی عہد جو ہے وہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ میری پس پورا کرو مجھ سے کیا ہوا وعدہ، میں پورا کروں گا تم سے اپنا وعدہ، اور صرف مجھ سے ہی خوف کرو، کسی اور سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. جب جو میری ہدایت آ رہی ہے، جو میرے انبیاء آ رہے ہیں، ان کی پیروی کرنے کے لیے اور ان پر ایمان لانے کے لیے صرف مجھ سے ہی خوف کرو. اور ایمان، اس کتاب پر ایمان لاؤ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اب نازل کی ہے. مصدقا لما معاکم، جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ تورات اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو کہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے اولین منکر نہ بنو، اور تم اس کے اولین منکر نہ بنو کہ جو پیشن گوئی ایک نہیں ہے، کئی ہیں جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں. اسپیشلی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ڈیوٹرونومی میں چیپٹر 18 ورس 18 ہے آئی تھنک. اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ازائیا میں دیکھا، اس میں جو آیت ہے وہ یہ کہ وہ تو پہلی وہی کو ڈسکرائب کر رہی ہے. ازائیا چیپٹر 29 اور آیت 11 اور 12، اس میں جو ٹرانسلیشن ڈفرینٹ ہیں. میں جب مجھے معلوم ہوا کہ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے تو میں آن لائن انٹرنیٹ پہ گئی اور اس کو دیکھا، تو اس میں ٹرانسلیشن تھوڑی ڈفرینٹ طریقے سے کی گئی ہیں. وہی اسی بات کو یہاں پہ ہے، اور آیتوں کو ان میں تحریف کر کے تھوڑی قیمت دنیاوی مفاد پر فروخت نہ کرو. کیونکہ جب میں نے دیکھا تو جہاں سے مجھے پتہ چلا تھا اس کا ترجمہ تو یہ تھا کہ ایک منٹ میں ذرا یہ بک کھولوں. جی، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ایک بک نازل کی جائے گی، اور جس پہ نازل کی جائے گی اس سے کہا جائے گا پڑھو، ریڈ دس آؤٹ الاؤڈ، اور وہ کہے گا کہ آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ. ٹھیک ہے. تو یہ جب میں نے دیکھا تو اس میں مختلف ترجمے ملے. اس میں کچھ فیوچر ٹینس کے تھے کہ اس میں کہ یہ بات جو ہے فیوچر ٹینس کے لیے کہی جا رہی ہے کہ بعد میں ہوگا، لیکن کچھ میں جو ہے وہ ترجمہ ذرا ڈفرینٹ سا ہو گیا تھا جس سے یہ بات اخذ نہیں ہو رہی تھی. ایک منٹ میں وہاں دکھاتی ہوں، میرے پاس وہ شاید پیج کھلا ہوا ہے. تو یہ ہے بک آف ازائیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، اور چیپٹر 29 ہے، اور آیت 11 اور 12 ہے. This entire vision has become for you like the words of a sealed scroll, صحیفہ. ٹھیک ہے. When they give it to one who can read, saying, read this, that one will say, I can't, because it's sealed. پھر اگلی آیت میں and when the scroll is given، یہاں پہ پریزنٹ ٹینس میں آ گیا، جبکہ مجھے جو حوالہ ملا تھا وہ فیوچر کا تھا کہ جب اسکرول یعنی کہ صحیفہ دیا جائے گا ایک شخصیت کو who can't read، جو نہیں پڑھ سکتا، saying read this that one will say I can't read. اب آپ دیکھیں جو پہلی وحی کا جو ہمارے پاس جو واقعہ ہے وہ یہی ہے نا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا،
پڑھو، ریڈ دس، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہے، توریت ہے، یہ توریت کی بک آف ازایہ ہے، اور اس میں یہ موجود ہے. اس کے علاوہ اور کئی آیات ہیں جو کہ پیشن گوئی پہلے سے موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی کے نزول کی اور ان کی نبوت کی. تو یہ اسی لیے یہ یہاں پہ یہ جو آیت ہے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ جو کہ تمہاری توریت کی بھی تصدیق کرتی ہے اور جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس قرآن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین منکر نہ بنو، ٹھیک ہے نا. اولین منکر نہ بنو. ایک منٹ، یہ پیچھے جا رہا ہے. ہم اور آیتوں کو ان میں تحریف کر کے تھوڑی قیمت دنیاوی مفادات پر فروخت نہ کرو. دنیاوی مفادات مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان لیا جائے تو پھر ظاہر ہے آپ اپنا جو طریقہ، جو شریعت اور جو سارا سسٹم تھا وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس میں علماء کا ایک کردار تھا، اور علماء اس معاشرے میں جو ان کی کمیونٹی تھی، ان کے قبائل میں ان کی ایک حیثیت تھی. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ حیثیت سے ان کو دستبردار ہونا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ جو دنیاوی مفاد ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی مانیٹری کوئی پیسہ انوالو ہو، کوئی مانیٹری بینیفٹس ہوں. وہ یہ کہ ایک پولیٹیکل جو وہ تھا، جو ان کی ایک حیثیت بنی ہوئی تھی، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے. وہ جو ہے اہل العلم سمجھے جاتے تھے اس وقت. عرب کے معاشرے میں، پورے عرب میں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے. آپ جیسے سورہ کہف کی جو شان نزول ہے وہ اس کا یہی ہے کہ جو سورہ کہف جو ہے وہ مکی سورہ ہے، مکی دور کی آخری سالوں میں نزول ہوا ہے. تو جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس تو ظاہر توریت اور انجیل کا علم نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ مدینہ منورہ میں جو ہے وہاں پہ یہودیوں کے قبائل ہیں اور وہ توریت پڑھتے ہیں اور ان کے پاس علم ہے. تو ان کے پاس گئے اور ان کے علماء سے بات چیت کی، تو وہاں پہ انہوں نے 3 سوال سامنے رکھے. جو وفد تھا مکہ سے جو آیا تھا، مشرکین مکہ کا، ان کے پاس 3 سوال رکھے کہ یہ 3 سوال اپنے رسول سے کرنا، اور اگر وہ 2 کے جواب دے دیں اور 1 کا جواب میں توقف سے کام لیں تو پھر وہ واقعی نبی ہیں. اس میں وہی اصحاب کہف کے متعلق کہ اصحاب کہف کون تھے، پیپل آف دا کیو کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، اور روح کی کیا حقیقت ہے. تو یہ یعنی یہ کہ یہ پہلے سے وہاں پہ اہل العلم قرار دیے جاتے تھے اور ان کی ایک حیثیت تھی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانیں گے اور پھر اس معاشرے میں جو مدینہ منورہ میں جو ڈیولپ ہو رہی ہے ایک کمیونٹی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر فوقیت حاصل ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. تو پھر اس میں یہ دنیاوی مفاد جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ مجھ سے ڈرو، کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اگر تم جبکہ تم سے عہد لیا گیا تھا کہ جو نبی آئیں گے، جو انبیاء آئیں گے بعد میں رسول، ان سب پہ تم ایمان لاؤ گے، اور اب تم اس کا انکار کر رہے ہو. تو یہ ہے. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ
اور یہ کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ جبکہ تمہیں خوب اس کا علم ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ جو وہاں پہ موجود تھے اس میں کچھ جو ہیں وہ جو سائنس بتاتے تھے کہ ہاں یہ سائن تو یہ نشانیاں تو پوری اتر رہی ہیں، لیکن یہ نشانی تھی آنے والے نبی کی، وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو وہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے پیش کر رہے تھے، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ ان کو وہ آیات جن میں پیشن گوئی آئی ہے وہ معلوم تھی، لیکن وہ عام لوگوں تک نہیں بتاتے تھے جبکہ تمہیں خوب اس کا علم ہے۔ اچھا، پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی، پہلے ایمان کی دعوت دی کہ ایمان لاؤ اس قرآن پہ جو کہ تمہارے لیے تمہارے سامنے ابھی نازل ہوا ہے، اور وہ تصدیق کرتا ہے اس کی۔ پہلے ایمان کی دعوت دی، ٹھیک ہے، اس کتاب پر ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہیں کرو، اور جو نشانیاں ہیں وہ عام لوگوں پر ظاہر کرو تاکہ ان کو معلوم ہو۔ پھر یہ کہ جب ایمان لے آؤ گے تو پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو ایک تو یہ کہ نماز الصلاۃ، یہ جو ہم نے جب گرامر انالیسس کی تھی تو اس میں یہ دیکھا تھا کہ جو الصلاۃ ہے یہ معرف باللام ہے، اور لام جو ہے لام العہد ہے، یعنی کہ وہ پہلے سے جانتے تھے، نماز کا تصور ان کے پاس تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی کو بھی نماز کی ہدایت کی گئی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نماز کے وہ اسٹیپ سیم نہیں ہوں جو کہ اس وقت ہمارے 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 اسٹیپس ہیں جس طریقے سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کا کانسیپٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا اور عیسائیوں میں بھی تھا۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ کے لیے بھی ہم نے دیکھا ہے آیات آئی ہیں کہ زکوٰۃ بھی دونوں جو ایمس تھے، چیریٹی کا جو حکم تھا وہ پہلے سے موجود تھا۔ تو یہ کہ اب تم پہلے سے تو کرتے چلے آ رہے ہو، اب اس طریقے سے کرو جو کہ اس صحیفہ آسمانی آخری کتاب جو قرآن پاک نازل ہوئی ہے اس کے مطابق اب دو، اور جو جماعت کے ساتھ جو مسلمان جو صحابہ اکرام اس وقت نماز ادا کر رہے ہیں جس طریقے سے ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی نماز ادا کرو۔ اور پھر یہ کہ ظاہر ہے وہ علماء تھے، ربی تھے وہاں پہ جو یہودیوں کے، وہ دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، لیکن اب اگر ان کو علم ہے کہ انبیاء آئیں گے اور آخری نبی آئے گا، اور ہمیں ان آخری نبی پہ اور آخری کتاب پر ایمان لانا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے، تو تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا کی تلاوت کرتے رہتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ کتاب خدا کی تلاوت جو ہے اس آیت میں یہودیوں کے حوالے سے، جب یہ آیت اس وقت مدینہ منورہ میں جو یہودی قبائل تھے ان کے حوالے سے جب دیکھیں تو وہ حالانکہ تم کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہو، یعنی کہ وہ توریت کی تلاوت کرتے ہیں اور توریت میں باقاعدہ خبریں آئی ہیں، پیشن گوئی آئی ہے، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے، جبکہ تم دوسرے لوگوں کو اور اس کتاب میں جو اور ہدایت ہیں ان کی وہ نیکی کا حکم تو دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اچھا، اس میں یہ کہ جب جو ان میں سے ظاہر ہے بہت سے لوگ جو ہیں جو اس وقت قبائل رہتے تھے وہ انہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، صحابہ اکرام کے دائرے میں داخل ہو گئے، لیکن دیکھا کہ پورے وہ جو کمیونٹی ہے اس پہ مشکلات آ رہی ہیں، مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، غزوات ہو رہی ہیں، مدینہ منورہ کی جو زندگی تھی وہ بہت مشکل تھی،
اور ایک ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں جانا وہ اور جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ دوسرے اس کا جو جنرل پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں دین کو قائم کرنے کے لیے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت تم کو پہلے سے دی ہیں اور اس اسلام میں داخل ہونے کے لیے کچھ مشکلات بھی آ رہی ہیں اور مشکلات سے سابقہ بھی ہو رہا ہے، تو مدد حاصل کرو صبر اور استقامت اور نماز کے ذریعے سے۔ تو مدد حاصل کرو یعنی کہ استقامت اختیار کرو اور ایمان لاؤ اور استقامت اختیار کرو، اور جو مشکلات مسلمانوں کو پیش آ رہی ہیں اس کو صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ برداشت کرو۔ اور یہ بے شک یہ اس میں پھر آگے جو ہے وہ یہی کہ بے شک یہ گراں عمل ہے سوائے ان کے جو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنا یعنی کہ وہ پہلے بہت اپنی کمیونٹی میں بہت بڑے علماء ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اور اب ایک آخری نبی اس شہر میں آ گئے ہیں۔ اب اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں تو یعنی کہ وہ خود اپنے عاجزی اور انکساری اختیار کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لا کے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اس میں یہ کہ کیونکہ جتنے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے ان کے لیے اس وقت مدنی زندگی میں جو ہے مشکلات آ رہی تھیں، تو ان کے اس پس منظر میں یہ کہ مدد حاصل کرو صبر استقامت کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری، اور یہ جو صبر اور استقامت ہے اور نماز کے ذریعے سے جو پورا استقامت اختیار کرنا، یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو کہ یقین ہے، وہ لوگ جن کو کہ یقین ہے اپنے رب کے ساتھ اپنی ملاقات کا، یعنی کہ وہ جو عہد ہے انہوں نے کیا ہوا ہے، اگر وہ ان کو یقین ہے کہ انہیں اپنے رب کے ساتھ اپنی ملاقات ان کی ملاقات ہونی ہے آخرت میں، وہ آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹیں گے، تو پھر تو ان کو فوراً اسلام قبول کر لینا چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی مشکلات آئیں، اس میں کتنی ہی مشکلات آئیں، انہیں جو ہے اسلام کو قبول کرنے کے بعد صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جب بھی مشکل ہو نماز کے ذریعے سے جو ہے مدد حاصل کریں۔ یہ جو ابھی ہم نے یہ 7 آیات کا اس طریقے سے مطالعہ کیا، یہ اس حوالے سے کیا کہ ان آیات کو اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے کہ مدینہ منورہ میں جو قبائل تھے یہودی وہاں آباد تھے، ان کے حوالے سے جب ہم ان آیات کو سمجھیں گے، اس کے معنی مطالب سمجھیں گے، تو یہ اس طریقے سے ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن پاک جو ہے وہ تو آخری اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، آخری الہامی کتاب ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بھی اس میں تعلیم ہے اور اس کی ہدایت جو ہے وہ آخرت تک کے لیے۔ اب یہی آیات جو ہیں ان سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے یہ جو کلاس کا ٹائم ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں اس نشست کو، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو سٹنگ ہوگی اس میں ہم ان آیات کا مطالعہ اس حوالے سے کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اس کو اپلائی اس کے معنی اور مطالب آج کے دور میں کیا لے سکتے ہیں ان آیات سے، ٹھیک ہے؟ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔